नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम बज़्म अक़ीदत के साथ आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी आपके साथ हैं। नसीब चमके हैं फ़र्शों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। नसीब चमके हैं फ़र्शों के अर्श के चाँद आ रहे हैं। झलक से जिसकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ़ ला रहे हैं। झलक से जिसकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ़ ला रहे हैं। आमदे सरकार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद तमाम आलम इस्लाम को बेहद मुबारक। आज की जो बज़्म हमने सजाई है वो रबीउल अव्वल के हवाले से है, जश्न सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है। और इस महफ़िल में बहुत सारे मेहमान सनाख़ान हमारी इस महफ़िल को सजाने के लिए मौजूद हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ हमारी मज़हबी स्कॉलर सहरिश निज़ामी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद कहना चाहेंगे। और साथ ही हमारे साथ सोनिया हाशमी निज़ामी हमारी सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जवेरिया उस्मान निज़ामी हमारे इस प्रोग्राम को सजाने के लिए। सहरिश से आगाज़ करना चाहेंगे कि आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जश्न है वो तमाम आलम में मनाया जा रहा है। तो हम जैसे कि बज़्म अक़ीदत में कोशिश करते हैं कि उन मौज़ूआत को लेकर आएँ कि जिनमें हम कुरान और सुन्नत की रोशनी जो है उस हवाले से डिस्कस कर सकें। तो मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़िक्र है वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में कुछ बयान कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया है इस मौके पर कि बेहतरीन मेरे लिए ये मौका है कि सीरत रसूल और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौका मुझे मैसर हुआ कि सीरत रसूल और आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौका मुझे मैसर हुआ। तो इसके लिए बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपकी और मैं। जज़ाकल्लाह आपकी आमद उसके साथ आपने जो सवाल किया कि कुरान और हदीस में ज़िक्र क्या है, जी। तो सबसे पहले ये कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, यानी अल्लाह ताला ने तो खुद कुरान में ऐलान फरमा दिया कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि जब तुम अल्लाह की फ़ज़ल और रहमत को पाओ तो उसके मिलने की खुशी मनाओ। सुभान अल्लाह। अब रहमत पे आ जाते हैं कि अब रहमत कहा है, लफ्ज़ आया है कि वबिरहमत ही, तो वबिरहमत ही और फ़ज़ल, अल्लाह का फ़ज़ल और एहसान हम पर इससे बढ़कर और क्या होगा कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें भेजा गया। बेशक उसका जिक्र भी यही कि कुरान खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए रहमतुल लिल आलमीन कह रहा है कि इरशाद बारी ताला है कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने आपको रहमत ही बनाकर भेजा है। क्या बात है। तो इसका जिक्र करते ही हमें खुद महसूस होने लगता है हमारे ऊपर रहमत के क्या दरवाजे अल्लाह ताला ने खोले हैं कि उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को मनाना हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, कितनी चीज़ें इसकी होंगी। इसमें साथ आपको शामिल करूंगी कि हदीस शरीफ में भी जो जिक्र है, तो अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दरियाफ़्त किया गया, उनसे पूछा गया कि आप पीर के दिन रोज़ा रखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ीहि वुलिदतु व फ़ीहि उन्ज़िला, यानी यही मेरी विलादत का दिन है और यही दिन है जिस दिन मुझ पर वही नाजिल हुई। तो अल्लाह ताला ने उस जिक्र को हमारे लिए जो रहमत बनाकर भेजा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के उससे हमें सीरत से पता चलता है कि हमें पीर के दिन रोज़ा रखने का सवाब, और पीर के दिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इस चीज़ को खुशी का इजहार है, मोहब्बत का इजहार है कि अल्लाह ताला खुद अपने हबीब पर दुरूद भेज रहा है और हमें उसमें शामिल अपने साथ अल्लाह ताला ने इसमें किया है। बिल्कुल दुरूदो सलामों का जिक्र है। तो सारे आलम की मिट्टी में जलवा फिगन जितने ज़र्रे हैं उतने दुरूद आप पर। सारे आलम की मिट्टी में जलवा फिगन जितने ज़र्रे हैं उतने दुरूद आप पर। बाग़े कौनैन में जितने अशजार में पत्ते हैं उतने दुरूद आप पर। चश्मे इंसान से अश्कों के टपके हुए कतरे हैं उतने दुरूद आप पर। आसमान को दो शाले में टाँके हुए जितने तारे हैं उतने दुरूद आप पर। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करेंगे हमारी मेहमान सना खान, और मैं पहले दावत देना चाहूँगी सोनिया हाशमी निज़ामी को कि कलाम पेश करें, हमारी इस बज़्म अक़ीदत में अक़ीदतों के फूल निछावर करें।
بہت پیاری لگی آ کر شہ ابرار کی دنیا، بہت پیاری لگی آ کر شہ ابرار کی دنیا، میرے مالک میرے آقا میرے سرکار کی دنیا، میرے سرکار کی دنیا، بہت پیاری لگی آ کر شہ ابرار کی دنیا، خریدا ہے میرے مولا نے جب جنت کے سودے پر، خریدا ہے میرے مولا نے جب جنت کے سودے پر، تو بس تے پا گئی جنت تیرے دیدار کی دنیا، میرے سرکار کی دنیا، بہت پیاری لگی آ کر شہ ابرار کی دنیا، امین الحق مقرر در مقرر رک مدینے میں، امین الحق مقرر در مقرر رک مدینے میں، تو کھل جاتی ہے عرش و فرش کے اسرار کی دنیا، میرے سرکار کی دنیا، بہت پیاری لگی آ کر شہ ابرار کی دنیا، بہت پیاری لگی آ کر شہ ابرار کی دنیا۔ درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں بزم عقیدت میں، اور درود پاک یقیناً ہم سب پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ ہونا چاہیے، اور خاص طور پر ربیع الاول میں جو درود پاک پیش کیا جاتا ہے تو اس کی کیا ہی بات ہوگی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو درود پاک پیش کیا جاتا ہے وہ ہر جمعے کو آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت ہم سب کی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ذکر کریں تو اس کی برکات بھی تو ہیں اپنی، کتنی برکات ہیں، کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ جب آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جاتا ہے تو چاروں طرف روشنیاں ہی روشنیاں ہوتی ہیں، چاروں طرف رحمتیں ہی رحمتیں، چاروں طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ تو سعید صاحبہ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گی؟ جی، اس حوالے سے ذکر کروں گی کہ مسلمانوں پر تو رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے جانوروں اور ان تمام کے لیے رحمت بنا کر بھیجا بڑی، بلکہ میں وہ کہوں گی کہ ابو جہل کا واقعہ آپ کو ایک وہ کرتی ہوں کہ ابو جہل کے نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر اسے صہیبہ اس کی جو غلام تھی اس نے لونڈی نے ان کو بتایا کہ آپ کے ہاں آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، تو انہیں 2 انگلیوں کے اشارے سے اسے آزاد کر دیا۔
کیا بات. اور اس آزاد کرنے کی جو بعد میں اس کو فضیلت ملی، ابو جہل جس کے بارے میں کہ قرآن مجید میں پوری ایک صورت اس پر نازل ہوئی کہ اس کے جو مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس نے زندگی گزاری، لیکن جو کچھ عرصے کے اس کے مرنے کے بعد جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خواب میں دیکھا اور اسے دریافت کیا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا. تو اس نے کہا کہ میں بہت سخت عذاب میں دن رات مبتلا ہوں، لیکن ایک پیر کا دن آتا ہے، ایک دن ایسا آتا ہے، ایک وقت ایسی گھڑی ساتھ میرے اوپر ایسی آتی کہ جب مجھ پر عذاب کی کمی ہو جاتی ہے اور میری دو انگلیوں کے ذریعے مجھے پانی پلایا جاتا ہے. تو یہ ہمیں ایک وہ بات کی جو مسلمانوں کے لیے رحمت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. تو صرف اس کی ایک انگلی کے اشارے کی وجہ سے جو ہے اس کو کتنا اس کے عذاب میں کمی اور اس کو پانی پلایا جاتا تھا ابو جہل کو. تو یہ ہمارے لیے ایک ہے کہ ہم آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اپنے لیے نازل کر اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کی ہیں تو اس کو ہم حاصل کریں اور اس کی برکات کو سمیٹے رہے. بالکل. اور گھر گھر میں جو ہے وہ چراغے کا اہتمام ہوتا ہے. اور آج جب میں ریکارڈنگ کے لیے آ رہی تھی تو دیکھا کہ گھر گھر سجے ہوئے ہیں اور قمقمے سجے ہوئے ہیں. تو یقیناً یہ اظہار ہے محبت کا. اور ہم دنیا میں جب کسی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ، ہمارے والدین ہوں، ہمارے بڑے ہوں، تو ہم چاہتے ہیں کہ کچھ بیسٹ ہو، کچھ اچھا پیش کریں، کوئی تحفہ لے کر جائیں. تو یقیناً ان کی آمد کا، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم سب جمع ہوئے ہیں اس محفل کو سجانے کے لیے جس کا نام ہے بزم عقیدت، تو کیوں نہ رحمتیں اور برکتیں ہم سمیٹیں گے آج. میں درخواست گزار ہوں، ہمارے ساتھ ہماری ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جویریہ عثمان نظامی صاحبہ موجود ہیں. تو آج کیا پیش کر رہی ہیں جویریہ؟ آج انشاءاللہ جو ہمارے مرشد ہیں ان کا لکھا ہوا کلام ہے، جی وہ انشاءاللہ میں آج پیش کروں. بسم اللہ کیجیے گا. مالک تیرے قدموں میں مجھے چین ملے گا. مالک تیرے قدموں میں مجھے چین ملے گا. دن رین ملے گا مجھے، دن رین ملے گا. قرآن کی تعمیل میں اطرت سے مدد، قرآن کی تعمیل میں اطرت سے مدد. پھر دیکھ تجھے ترکائے نالین ملے گا. پھر دیکھ تجھے ترکائے نالین ملے گا. پوچے ہی لگا سہنے رسالت کے امین اب، پوچے ہی لگا سہنے رسالت کے امین اب. بے شک تجھے کفارۂ دارین ملے گا. پھر دیکھ تجھے کفارۂ دارین ملے گا.
कदमों में मुझे चैन मिलेगा, दिन रैन मिलेगा, मुझे दिन रैन मिलेगा, दिन रैन मिलेगा, मुझे दिन रैन मिलेगा। प्यारा कलाम जवेरिया आपने पेश किया कि मेरे हाथों और होठों से खुशबू जाती नहीं, मेरे हाथों और होठों से खुशबू जाती नहीं, मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत और चूमा बहुत, मैंने इसमें मोहम्मद को लिखा बहुत और चूमा बहुत। बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में आपकी मेज़बान उरूज नाज निज़ामी आपके साथ। वक्त हुआ चाहता है यहाँ एक ब्रेक का। एक बार फिर से खुशामदीद कहना चाहेंगे आपको बज़्म अक़ीदत प्रोग्राम में उरूज नाज निज़ामी आपके साथ। और आज हम जश्न बहारा मना रहे हैं। आमद सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बज़्म अक़ीदत को हमने सजाया है और मेहमान सना खान अक़ीदतों के फूल निछावर कर रही हैं और सहरिश निज़ामी हमारे साथ मौजूद हैं, सहरिश शुएब निज़ामी हमारे साथ हैं। आज मैंने ज़िक्र करना चाहूँगी मैं कि खाने काबा में भी विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता रहा है। मैंने एक जगह पढ़ा, तो उस हवाले से कुछ सहरिश हमें बताएंगी कि खाने काबा में किस तरह का जश्न मनाया जाता था आमद सरकार का। बिल्कुल सही फरमाया आपने कि 1000 साल तक जो है वो जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे शरीफ के सहन में मनाया गया। और उसका तरीका क्या होता था कि इशा के बाद मशल बरदार जुलूस वहाँ से बरामद होता था सहन काबा से, और वो सोक़ुल लैल जो सैयदा आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर जहाँ पर विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई वहाँ तक जाता था, और वहाँ जाकर फिर खिताब हुआ करते थे, सलातो सलाम पेश किया जाता था, और वो जुलूस वहाँ से वापस खाने काबा के सहन में दोबारा आता और वहाँ ख़त्म हुआ करता था। 1920 तक ये जारी रहा। इसी तरह से 1000 साल तक जो है वो ये सहन काबा में जो है वो जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सहरिश, आपका क्या इस वक्त वो होता है कि जो सेलिब्रेशंस होती हैं घर में वो क्या होती हैं? बिल्कुल बहुत हमारे, मैं तो कहूँगी कि मेरे खुद जो बच्चे हैं साथ हम लोगों की कोशिश, हमने अपने वालिदैन को देखा, हमारी अम्मी जैसे हमने बचपन से देखते आए कि वो मिलाद पढ़ती थी और हमने सीखा ही उन्हीं से। बिल्कुल उन्हीं के साथ साथ हम बढ़ते गए तो हमने उनके साथ साथ सीखते गए, और इस तरह अब हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपनी नस्लों में जो है वो यही चीज़ इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसकी अपने बच्चों के अंदर डाल सकें, अपनी नई नस्ल में डाल सकें। क्योंकि एक बड़ी आपने प्यारी बात करी तो इसमें मुझे हुआ कि माँ के असरात जो है ना औलाद पर होते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि काले रंग की औरत मोटी, जिसकी मोटी नाक हो उससे शादी कर लेना, लेकिन वो औरत दीनदार हो, और ये देखना कि वो औरत तुम्हारे औलाद की जो है वो तरबियत, क्योंकि औलाद का पहला हक ही यही है कि उसकी माँ अच्छी लाई जाए। सही, तो बिल्कुल सही। तो जवेरिया और सालेहा किस तरह मनाती हैं ईद मिलादुन नबी? उम्मुल ईद है इसको कहा जाता है, जाहिर सी बात है, तो यानी तमाम ईदों की ईद है ये, उम्मुल ईद है। तो बड़ा इसमें हम एहतमाम करते हैं और मिलाद का एहतमाम होता है घरों में भी, हम अपने घर में भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह के एहतमाम। और जितना इसमें जो है कोशिश ये होती है कि जितना ज़्यादा हम कसरत से दुरूद पाक पढ़ें उतना कम है, क्योंकि इस महीने में जो है वो जितना हम पढ़ें उतना ही कम है दुरूद पाक। और ये कि पीर का रोज़ा कहते हैं इसमें ज़रूर रखना चाहिए इस महीने में, क्योंकि सुन्नत भी है और एहतमाम करते हैं। फिर इफ्तार का भी होता है, तो एक रमज़ान की भी एक याद दोबाला हो जाती है इसके अंदर। तो बिल्कुल बज़्म अक़ीदत में आज हम जश्न सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं, और ये वो ईद है कि जिसके बग़ैर ना कोई ईद है, ना कोई शब बारात है। इस ईद की वजह ही से तो सारी ईदें हैं। ये वो चाँद है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि दुनिया का चाँद तो सिर्फ दुनिया के लोगों को नज़र आता है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे वो चाँद हैं कि जिन्होंने तमाम आलम इस्लाम के दिलों को मुनव्वर कर दिया, तमाम आलम इस्लाम के लोगों के, मुसलमानों के दिलों को रोशन फरमा दिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदह सराइयाँ कर रहे हैं, बज़्म अक़ीदत को हम सजा रहे हैं। और यहाँ पर लेंगे एक वक्फ़ा और उसके बाद फिर आते हैं। हमारे साथ मज़ीद सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे, उनसे नात सुनेंगे।
جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، جن کے آنے سے روشن ہوئے دو جہاں، ان کے قدموں کی برکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بریک پر جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اس پروگرام میں بزم عقیدت میں ہمارے اور بھی مہمان شناخواں موجود ہیں جو کہ اپنی پیاری پیاری آوازوں میں، اپنی جو سحر انگیز آوازیں ہیں ان میں شان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ رمیسہ، ویلکم کرنا چاہوں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ جشن آمد رسول آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی بہت مبارک۔ آج کیا پیش کر رہی ہیں؟ شاہ مدینہ۔ شاہ مدینہ، تو اس کا مطلب ہے پھر آج ہم سب مل کے پڑھیں گے۔ بالکل انشاءاللہ۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، طیبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، نیلے فلک کی چادر تنی ہے، تو اگر نہ ہوتا، تو اگر نہ ہوتا، دنیا تھی خالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، جلوے ہیں سارے تیرے دم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، آباد عالم تیرے کرم سے، باقی ہر ایک شے، باقی ہر ایک شے، نقش خیالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، خالق نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا، سب نور کو ملا کے محمد بنا دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ بزم عقیدت پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، میں آپ کی میزبان عروج ناز نظامی۔ سہرش، بات کرنا چاہیں گے جیسے کہ ہر طرف اجالے ہی اجالے، روشنیاں ہی روشنیاں ہیں، ذکر سرکار کی جو روشنیاں ہیں یقیناً یہ وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عشق رسول سے جن کے دل معمور ہوں یا منور ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ جایا کرتے تھے، تو اس حوالے سے کچھ بیان فرمائیے گا۔ بے شک، بالکل اس کے حساب سے روایت ہے کہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ تشریف فرماتے کہ ایک اونٹ وہاں حاضری دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ان کی قدم بوسی فرمانے کے بعد اس نے کان میں کچھ سرگوشی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کان میں سننے کے بعد فرمایا کہ تو فکر نہ کر کہ اگر تم نے سچ کہا ہے تو تیرے ساتھ انصاف ہوگا، اور اگر تو جھوٹا ہے یا تم نے غلط بیانی کی ہے تو تجھے اس کی سزا بھی ملے گی۔ کچھ وقت کے ذرا سے کچھ دیر کا وقت گزرا کہ وہاں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ اونٹ ہمارا ہے اور 3 دن سے بھاگا ہوا ہے اور ہم اسے 3 دن سے تلاش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو تیری شکایت کرتا ہے
یہ تو کہتا ہے کہ یہ میں نے اس کے ساتھ ساری عمر اس کے ساتھ لگائی، اپنی ساری جوانی، اپنا سارا وقت اس کو دیا، اس کی مال مشقت اس کی سارے کاموں کے میں کام آیا، اب جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھ پر چھری پھیر کر حلال کرنا چاہتا ہے اور مجھے مطلب میری محنت کا یہ مجھے صلہ دے رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو وہ جو تشریف لائے جو لوگ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو وہ انہوں نے وہ ہکا بکا رہ گئے اور فرمایا کہ دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بولیاں سننے کی بات آپ نے جو کری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ نے تو کان میں سرگوشی کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا. تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بالکل آپ نے صحیح، یہ جو کہتا ہے یہ بالکل صحیح کہتا ہے. اور اب ہم نے اس کے ساتھ ہم نے یہی سوچا کہ اب یہ ایک وقت تک اس نے اب مال مشقت میں ہمارے ساتھ کام کیا اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کی نسلوں سے بھی فائدہ اٹھایا ہے کہ اس کی نسل سے اب تک ہمارے پاس اونٹ موجود ہے اور ان سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. تو ہم چاہتے تھے کہ یہ بوڑھا ہو گیا ہے تو ہم اس کو ذبح کر دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی مشقت کا یہ صلہ دے رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اسے نہیں، آپ ہمیں اسے واپس کر دیں، ہم اسے نہیں ذبح کریں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 دینار کے بدلے اس سے لے لیا کہ نہیں تو بس اسے اب دے دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اونٹ کو اشارے سے کہا کہ جا تو آج آزاد. کیا بات ہے ماشاءاللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا باتیں ہیں، کیا معجزات ہیں. اور جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں، جو احادیث ہیں، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم آمد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن تو منائیں ہی منائیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، جو احادیث ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر عمل کرنے کا جو ہے فرمایا ہے، تو اس حوالے سے اللہ تعالی ہم سب کو با عمل مسلمان اور با عمل امتی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، با عمل عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین ثم آمین. ہمارے ساتھ شہزادہ محی الدین امین نظامی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں شہزادی محبہ امین نظامی. اور میں درخواست گزار ہوں کہ بزم عقیدت پروگرام میں ایک بہت ہی پیارا سا کلام یہ دونوں بچے لے کر آئے ہیں، وہ پیش کیجئے اور ہماری سماعتوں کو منور کیجئے. اے شہنشاہ لولاک تجھ پر فدا، اے شہنشاہ لولاک تجھ پر فدا، تیری ہستی میں مجھ کو خدا مل گیا، تیری ہستی میں مجھ کو خدا مل گیا. چپے چپے پہ گونجے ہے نغمہ تیرا، چپے چپے پہ گونجے ہے نغمہ تیرا، پتے پتے سے تیرا پتہ مل گیا. اے شہنشاہ لولا نازش بز میں کون مکاب ہے، نازش بز میں کون مکاب ہے، سارے عالم کے روح رواں آپ ہیں، سارے عالم کے روح رواں آپ ہیں. میرا دل آپ ہی مان جاں آپ ہیں، میرا دل آپ ہی مان جاں آپ ہیں. آپ کیا مل گئے مدعا مل گیا، اے شہنشاہ لولا. ٹھہرو ٹھہرو مدینے کے سائروں، ٹھہرو ٹھہرو مدینے کے زائروں، اپنا چاکر بنا کر مجھے لے چلو، اپنا چاکر بنا کر مجھے لے چلو. اس بہانے اگر حاضری ہو گئی، اس بہانے اگر حاضری ہو گئی، تب ضمانت کا ایک آسرا مل گیا. اے شہنشاہ لولا دل دھڑکتا گیا، نعت ہوتی گئی، دل دھڑکتا گیا، نعت ہوتی گئی، اور درودوں کی سوغات ہوتی گئی، اور درودوں کی سوغات ہوتی گئی.
مجھ سا مخلص بلا پیش کرتا بھی کیا، مجھ سا مخلص بلا پیش کرتا بھی کیا، لے کے دربار میں شمس کا دل گیا، اے شہنشاہ الاولیاء۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا کلام پیش کر رہی تھی شہزادی محبہ امین الدین نظامی، اور محی الدین امین نظامی ہمارے ساتھ موجود، اور ذکر سرکار کے اجالے اس وقت موجود ہیں اس بزم عقیدت میں، اور یہاں پر میں اپنے تمام معزز مہمانان گرامی سے اجازت لینا چاہوں گی کہ آپ تمام لوگ مصروفیات میں سے وقت نکال کر تشریف لائے۔ سحر شعیب نظامی ہمارے ساتھ موجود تھی جو کہ آمد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو فرما رہی تھی، اور ہماری جو مہمان ثنا خان جنہوں نے اپنی جو سحر انگیز آوازیں ہیں ان سے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائیاں پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی بزم عقیدت سے عروج ناز نظامی کو اجازت دیجیے گا، اور جب آپ خود ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں تو پھر وہ تشنگی نہیں رہنی چاہیے کہ جب آپ بھی پیش کرنا چاہتے ہوں درود و سلام کے نذرانے، تو ایک درود کے ساتھ میں اجازت لینا چاہوں گی میری جانب سے۔ اللہ حافظ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ آمد سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو فرما رہی تھی، اور ہماری جو مہمان ثنا خان جنہوں نے اپنی جو سحر انگیز آوازیں ہیں ان سے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مدح سرائیاں پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی بزم عقیدت سے عروج ناز نظامی کو اجازت دیجیے گا، اور جب آپ خود ثنا خان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں تو پھر وہ تشنگی نہیں رہنی چاہیے کہ جب آپ بھی پیش کرنا چاہتے ہوں درود و سلام کے نذرانے، تو ایک درود کے ساتھ میں اجازت لینا چاہوں گی میری جانب سے۔ اللہ حافظ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میں بروں سے لاکھ برا
کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله